Dear visitors, Assalamu Alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عز وجل ہم سبق نمبر 15 شروع کریں گے. سبق نمبر 15 شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی، سبق نمبر 15 سے پہلے جتنے سابقہ تمام اسباق ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. اس سے آپ کو سبق نمبر 15 پڑھنے میں اور سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. سبق نمبر 12 اور 14 میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے تھے. آج ہم سبق نمبر 15 میں میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے. اب میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور کون سے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی. اب ادغام شفوی کہتے کسے ہیں یا اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کہتے کسے ہیں؟ اگر میم کے اوپر جزم ہو تو ہم اس کو میم ساکن کہیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی ہم اسے غنہ کر کے پڑھیں گے. نمبر 2 اخفاء شفوی کسے کہتے ہیں یا اس کی کیا تعریف ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. نمبر 3 اظہار شفوی. اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی با اور میم نہ ہو، اس کے علاوہ حروف تہجی میں جتنے بھی حروف ہیں تمام میں سے کوئی بھی آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. اس کی پریکٹس ہم سبق میں کرتے ہیں. ہم جو لفظ پڑھیں گے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے یا اظہار شفوی ہو رہا ہے یا اخفاء شفوی ہو رہا ہے. چلیں آپ میرے ساتھ مل کر سبق شروع کریں. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد یہ پہلا لفظ دیا گیا ہے انتم مظلمون، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، یعنی ہم غنہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر ان، تا میم میم پیش تم، انتم میم ظا پیش مز، انتم مز لام زیر لی، انتم مزلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمو، نون زبرنا، انتم مظلمون. یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم تھا، لہٰذا ہم نے غنہ کیا، اور وہ کس وجہ سے کہ یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا تھا. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علم تا،
را زبر را، علم تارا. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف تا آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد بتایا گیا تھا کہ اگر با اور میم آئے تو ہم غنہ کریں گے، لیکن اگر میم ساکن کے بعد کوئی دوسرا حرف آ جائے، مطلب حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے. کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، با زیر بی، کن تم بی، ہا کھڑی زیر ہی، کن تم بھی ہی. اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ہم غنہ کریں گے. ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. اب یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف فا آیا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا. کاف میم میم پیش کم، ولکم. میم الف زبر ما، ولکم ما. کاف زبر کا، سین با زبر سب، کسب، ولکم ما کسب. تا میم پیش تم، ولکم ما کسبتم. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے. واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام، را پیش رو، والامر. یہاں پر میم ساکن کے بعد را ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے اور غنہ نہیں کریں گے. تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تا تی. ہا میم زیر ہم، تا تی ہم. با زیر بی، تا تی ہم بی. حمزہ کھڑی زبر آ، تا تی ہم بی آ. یا زبر یا، تا تی ہم بی آ یا. تا دو زیر تین، تا تی ہم بی آ یا تین. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑی زبر دو، ام دو. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف ضاد آیا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، تا یا زبر تی، آتی. تا پیش تو، آتی تو. کاف میم میم پیش کم، آتیتکم. میم نون زیر من، آتیتکم من. کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کی تا. با دو زیر بن، کتابن. آتیتکم من کتابن. یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے. لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا. لام دال زیر لد، یلد، لم یلد.
یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف یا آیا ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی ہے۔ عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، با زیر بی، علیکم بی، واو زبر و، علیکم بوا، کاف یا زیر کی، علیکم بوکی، لام دو زیر لن، علیکم بوکیلن۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ واو زبر و، حمزہ میم زبر ام و ام، طا را زبر طور و ام طور، نون الف زبر نا و ام طورنا۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف طا آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ فا زبر فا، ہا میم میم پیش ہم، فہم، میم قاف پیش مق، فہم مق، میم زبر ما، فہم مقمہ، حا واو پیش ہو، فہم مقمحو، نون زبر نا، فہم مقمحون۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آئی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف دال آیا ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی یعنی غنہ ہوگا۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون شین زبر نش، علم نش، را حا زبر رح، علم نشرح۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف نون آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، وہم، میم عین پیش معو، وہم معو، را زیر ری، وہم معری، ضاد واو پیش دو، وہم معردو، نون زبر نا، وہم معردون۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، یہاں پر ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا۔ واو زبر وا،
خا زبر خا و خا لام قاف زبر لق و خلق نون کھڑی زبر نا و خلقنا کاف میم پیش کم و خلقناکم حمزہ زا زبر از واو الف زبر وا ازوا جیم دو زبر جن ازواجن و خلقناکم ازواجن. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں ہوگا. واو زبر وا میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی میم حمزہ واو پیش مو بمو میم زیر می بمو می نون یا زیر نی بمؤمنی نون زبرنا بمؤمنین وما هم بمؤمنین. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی یعنی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام صاد زبر صا ام صا با را زبر بر ام صبر نون الف زبر نا ام صبرنا. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف صاد آیا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کرنا. لام زبر لا ہا میم میم پیش ہم لاہم میم نون زیر من لہم من نون لام زبر نل لہم من نل ہا سین پیش حس لہم من نل حس نون کھڑی زبر نا لہم من الحسنی. یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے لہٰذا یہاں پر ادغام شفوی یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ذال کھڑی زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف میم پیش کم ذالکم قاف واو زبر قو لام پیش لو قولو کاف میم پیش کم قولکم ذالکم قولکم. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف قاف آیا ہے لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے. با عین زبر باع ضاد پیش دو بعدو کاف میم پیش کم بعدکم با زیر بی با عین زبر باع بی باع ضاد دو زیر دن بی بعدن بعدکم ببعدن. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے لہٰذا یہاں پر اخفاء شفوی یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. عین زبر آ لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم غین زبر غا ضاد زبر دو غادو با دو پیش بن غادا بن علیہم غادا بن. یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف غین آیا ہے لہٰذا یہاں پر
اظہار شفوی یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 یعنی میم ساکن کے قواعد مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آپ اس سبق کی مشق کریں اور اس کی دہرائی بھی کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔